بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ ناظرین، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور جس طرح ہم انسانوں کو پیاس لگتی ہے اسی طریقے سے پرندے بھی پیاسے ہوتے ہیں اور یہ مہمان بن کر آپ کے گھروں کی چھتوں یا صحن میں آتے ہیں۔ بس اتنا سا کام کریں کہ ایک برتن میں ان کے لیے پانی رکھ دیں، ایک نیکی کا کام بھی ہے، ان کی پیاس بھی بجھ جائے گی اور وہ آپ کو دعا بھی دیں گے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے کل پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ان کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن میں اہم ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں بجٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے، جبکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ تمام تر شرائط پوری کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے کل چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے باغ کشمیر میں جلسہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی اپنی پارٹی کرچی کرچی ہو گئی ہے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ رانا مشہود صاحب، کل بڑی اہم ملاقات ہوئی شہباز صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی، اور اوبیسلی ملکی سیاسی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی، الیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان ایک انتہائی، میں سمجھتا ہوں، ان حالات میں کھڑا ہے جہاں سے ہم دوبارہ ٹیک آف کی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 تک کا جو پاکستان تھا اس کے اندر معیشت اللہ کے فضل سے دن بدن ترقی کر رہی تھی، اس کے اندر آئی ایم ایف کو ہم خیر بات کہہ چکے ہوئے تھے، اس کے اندر باہر کی دنیا سے انویسٹمنٹس آ رہی تھیں۔ دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس نہیں آتی ہیں۔ لونز کی بات نہیں کر رہا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس۔ تو 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ₹1 فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں پاکستان میں نہیں آتا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کیا گیا، مطلب عملاً اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے پاس یرغمال رکھ دیا گیا اور حکومت سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت واپس لے لی گئی، اور اس کا رزلٹ پوری قوم نے دیکھا کہ آج جو مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور جن حالات میں 2022 میں یہ گورنمنٹ جو ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، کیونکہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، پاکستان کے حالات یہ تھے کہ 2022 میں اللہ نہ کرے کہ پاکستان نے عراق، شام، لیبیا، مصر اور سری لنکا کا منظر پیش کر رہے ہونا تھا، یا یہاں پر پیٹرول جو ہے، ڈیزل ہے، 1600 روپے لیٹر دستیاب نہیں ہونا تھا۔ تو ان ساری بیک گراؤنڈ کے اندر جو میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں، دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ٹرکی جاتے ہیں اور وہاں پر جو وہاں کے پرائم منسٹر اردگان صاحب ہیں، جس طرح ان کا صدر جو ہے استقبال کرتے ہیں، اور جس طرح ان کی آپس میں پاکستان کی جو لیڈرشپ شریف برادران ہے، آج ان کو چائنا، ٹرکی، سعودی عرب، یو اے ای، جتنے ممالک ہیں وہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل، جس کو اگین میں کہوں گا کہ آئی ایم ایف کو مسلط کیا عمران خان نے، اور اس حد تک مسلط کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹیٹ بینک کے اوپر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اسٹیٹ بینک جس طرح گروی رکھایا گیا، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل خود کرنے کے بعد جب حکومت چلی گئی آئینی اور قانونی طریقے سے، تو پھر انہوں نے اس آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی۔ ان کی گفتگو جو شوکت ترین صاحب اور ان کے باقی جو پنجاب کے جو فینانس منسٹرز تھے، سب نے گفتگو سنی، وہ تو اس ڈیل کو سیبوٹیج کرنا چاہ، اور جو ریلیف عوام کو ملنا تھا اس ریلیف کو ڈینائی کروایا گیا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے بیانات دلوائے گئے، پہلی دفعہ پاکستان کی کیا میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ میں ہوا کہ ایک مالیاتی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، جو کام کرنے والے بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایک سازش تھی جو سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جو سارا چل رہا ہے، کل فضل الرحمان صاحب کی آپ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں مولانا تو پہلے دن سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے، جتنی جلدی سے چھٹکارا پالیں، ان کا بہت سخت سٹانس رہا ہے، اور ان کا سٹینڈ جو عدلیہ کے بارے میں بھی، معزز عدلیہ کے بارے میں جو بات کہتے رہے، ثابت ہوتی رہی ہے۔ ایک سازش تھی، مطلب اس میں سہولت کار موجود تھے۔ اس ملاقات میں الیکشن پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی۔ دیکھیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں گے، کسی کی ومز اینڈ وشز پہ نہیں کھیلیں گے، کسی کی خواہش پہ نہیں کھیلیں گے، لیکن جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے تحت الیکشنز بھی ہوں گے، اسی ملک میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح 2013 کے اندر
2/3 میجورٹی سے آئے تھے. 2018 کی 2/3 میجورٹی کو جو ہے سلیکٹڈ کے حوالے کیا گیا تھا زبردستی. اب انشاءاللہ پہیہ گھومے گا, سرویز آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مقبولیت دن بدن دوبارہ اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں. جو پروپیگنڈا تھا وہ دم توڑا ہے, اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوگا تو یہ دوبارہ پی ایم ایل این اور اس کے اتحادی جو ہیں حکومت بنائیں گے. رانا صاحب کی گفتگو سے تو سلمان غنی صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی مقبولیت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ بالکل تیار ہیں سلیکشن کے حوالے سے. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال پہ بات کریں تو کل مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں, اور شہباز صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں اوبویسلی الیکشن پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور جو ہے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. جی, تو چونکہ ایک اتحاد کے اندر دونوں پارٹی سربراہ موجود ہیں تو لہٰذا انتخابات کی بات تو یقیناً ہوئی ہوگی. جی, اور اچھی بات ہے کہ رانا صاحب نے جو بھی بات کی کہ ہم آئین اور قانون کے تابع رہیں گے. دیکھیں, اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت سیاسی استحکام کی ہے, جی, جس کی بات چین کے فارن منسٹر نے بھی جی, آج سے 3 ہفتے پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کیا, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ پریشر میں لایا جا رہا ہے. جی, اور یہ جو آئی ایم ایف کی بات ہے, دیکھیں آپ جب آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں تو اس دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک بڑے کھیل کا حصہ ہے, اور پاکستان پہ جس طرح کی شرائط لاگو کی جا رہی ہیں, رانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی اس طرح کی شرائط جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے خود پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر شرائط کا پتہ چل جائے تو دن میں تارے نظر آ جائے. سر یہ شرائط کیوں بڑھا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اچھی بات ہے کہ آپ نے, یہ سی پیک کی لڑائی ہے اس خطے میں, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ہمارے دشمن ممالک کو پتہ ہے کہ سی پیک پاکستان میں, سی پیک اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پہ کام ہو گیا, اور یہ سی پیک کے نتیجے میں یہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ جائیں گے. جس طرح ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے, اسی طرح معاشی حوالے سے. اور جب میں کہتا ہوں کہ سی پیک کی لڑائی ہے, یہ اب سے شروع نہیں ہوئی. ابھی جب ذکر کیا گیا ہے کہ 2018 کا پاکستان, دیکھیں ہمیں بات کھول کے ناظرین کے سامنے رکھنی چاہیے. یہ 2018 نہیں, 2017 تک. جی, اور 2017 میں ایک کھیل کھیلا گیا تھا پاناما لیکس کے نام سے, کہ جی پاناما لیکس آئی ہیں, جی, اور اس وقت کی عدلیہ کی خواہش پہ یہ کیس کورٹ میں گیا تھا, اور ایک شخص کو نااہل کرنا مقصود تھا جس کا نام تھا نواز شریف, جس کا بظاہر اس میں نام نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ہفتے وہ پاناما لیکس کا کیس دوبارہ کھلا ہے 6 سال کے بعد, جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب کی اپلیکیشن پہ. 6 سال وہ بند کیوں رہا؟ دیکھیں یہ بنیادی سوال ہے. اس کا مطلب اس وقت ایک شخص کو نکالنا مقصود تھا, اور 400 نام تھے, آئی تھنک سر 449 لوگ تھے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ احتساب کا شکنجہ سب تک وسیع نہیں کریں گے, اس ملک کو لوٹا ہے, بے دریغ لوٹا ہے. اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے عمر سر, کہ پاکستان میں اربوں خربوں کے لونز لے کے وہ معاف کروا لیے جاتے تھے. جنرل مشرف کے دور میں ہوا, خربوں کے لون معاف کروائے. یہ پاکستان کے ثمرات پاکستان کے عوام کو کیوں نہیں ملتے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا, میں شہباز شریف صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں. ان کے حوالے سے جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے, بین الاقوامی رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی ایک صوبہ گورنیبل صوبہ ہے تو وہ پنجاب تھا. اور چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا, وہ مثال لیا کرتے تھے پنجاب کی اور پنجاب کے شہروں کی. میں سمجھتا ہوں کہ شدید مشکل صورتحال میں جب انہوں نے اقتدار سنبھالا, اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بنانا مقصود تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک رجحان جو سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی سیاسی لیڈرشپ موجود تھی جو خود کہتی تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. میرا خیال اس میں لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں بہت پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا تھا کہ پاکستان نے سری لنکا نہیں بننا, اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور نیوکلیئر پاور کے طور پہ ہمیں معاشی حوالے سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور آگے کی طرف آپ بڑھ نہیں سکتے جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہ ہو. عمر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے, جب میں آپ کو فارن منسٹر چین کا حوالہ دے رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں,
اور پاکستان کو عالمی طور پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات انہوں نے کہی تھی کہ جو بات وہ کرتے نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام, یہ بڑی امپورٹنٹ سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اب آپ آگے کی طرف جا نہیں سکتے. اور دیکھیں, اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, تو پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے. اور معاشی چیلنج کو آپ تب فیس کر سکیں گے جب پاکستان کے اندر ایک نئے مینڈیٹ کی حامل حکومت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت ایک مخلوط حکومت ہے. میری ایک ریزرویشن ہے اس لیے کہ شہباز شریف صاحب پرواز کر نہیں سکتے, چونکہ انہیں پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس طرح کی کیفیت میں وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے. لہٰذا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انتخابات جو ہے قومی ضرورت ہے. آئین پاکستان کے تحت انتخابات ہونے چاہیے, اور فیئر انتخابات کے نتیجے میں دنیا کے جمہوری معاشروں میں استحکام آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دنیا تو بہت آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ احساس ذمہ داری پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ میں نہیں رہی, اور پاکستان میں ایسے تجربات کیے گئے ہیں. 2017-18 کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ بات کھل کے کرنی چاہیے کہ اس وقت پاناما لیکس کو ایک سازش کے طور پر, سازش کی بنیاد بنایا گیا, ایک چلتی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں 2017 کے اور 2023 کے, کہ جو صورتحال بن گئی ہے, میرا خیال اس پہ بھی ایک کمیشن بننے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ کمیشن بنتا ہے کہ پاکستان کو اس تباہی و بربادی سے ہمکنار کنہوں نے کیا تھا, سہولت کار کون تھے. جب تک آپ پاکستان کے مجرموں کو سامنے ایکسپوز نہیں کریں گے, ہم آگے کی طرف. سلمان غنی صاحب, ان کی جو پریارٹی قیادت ہے وہ تو بالکل نام لے رہی ہے باقاعدہ. تو شہباز صاحب بھی کچھ نام لینا شروع ہو چکے لیتے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ باقاعدہ, پوری لیڈر رانا صاحب سمیت. کیا کہیں گے, یہ بات تو بالکل درست ہے. جہاں پہ پاکستان 2017 میں تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے 2013 میں پاکستان کو جو دو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا, وہ ایک دہشت گردی تھی, اور دوسرا مجھے یاد ہے لوڈ شیڈنگ. مجھے بڑا میں ایک چیز ایکسپیرینس سلمان غنی صاحب شیئر کروں کہ میں انہی لوگوں کے ساتھ, کیونکہ رپورٹنگ میں تھا, تو گیا اور اسکولوں میں جا کے جب یہ کہا کہ آپ نے دہشت گرد آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے, آپ نے فیس کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو دل لرز جاتا تھا کہ ان بچوں کو ہم یہ ٹریننگ دے رہی ہیں. تو یہ کریڈٹ تو نواز شریف کا ہے کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ کیا اور دہشت گردی کا بھی. دیکھیں, دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. 2013 بالکل ہم اس سے پیچھے نہیں جاتے. 2013 کا پاکستان جو تھا, پاکستان آئی ایم ایف نے اس وقت کہا تھا کہ 2 ماہ میں دیوالیہ ہو جائے گا. ہم نے تو نہیں یہ کہا تھا کہ جو پچھلی وفاقی حکومت تھی وہ خزانہ خالی کر گئی, وہ یہ کر گئی. ہم نے تو کام کیا, ہم نے مطلب پروجیکٹس جو ہیں جو پاکستان کے لیے چاہیے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے دہشت گردی, ذرا قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ وہ بچہ جو سکول تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا, اس کو یہ پہلی بات بتائی جاتی تھی کہ مطلب ہم سارا وہ کرتے تھے کہ اگر آپ پر حملہ ہو تو پچھلا دروازہ سکول کا لازمی ہونا چاہیے جہاں سے بس آپ نے بھاگنا ہے. اور ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی تھی, آپ نے ان کو بھگانا ہے. مطلب ایک سٹیٹ آف وار میں تھے ہم. ہمارے ملک کے اوپر جو ہے چڑھ گئے ہوئے تھے تخریب کار, اور ایک اتنا آپریشن آپریشن ہوا, ایک اتنی بڑی وہ ایک کمٹمنٹ تھی سول گورنمنٹ کی. اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا, وہ سارا کچھ اچیو کر کے, لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کارخانے بند پڑے تھے, لوگ اپنے کاروبار اٹھا کر پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے. ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان بننے سے لے کے 2013 تک جتنے بجلی کے کارخانے لگے تھے, اس سے زیادہ کارخانے ہم نے 2013 سے 18 تک لگائے. اور اس کا پھل کیا ملا؟ اس کا پھل یہ ملا کہ سہولت کاروں نے سمجھا کہ اب ملک ٹریک پہ پڑ گیا ہے, اب نواز شریف کو اتنا طاقتور نہ ہونے دو کہ وہ پھر چیزوں کو, مطلب دیکھیں سویلین سپریمیسی دنیا کے ممالک ترقی کیوں کرتے ہیں؟ سویلین سپریمیسی کے سر پہ. تو یہاں پر بدقسمتی سے جو لیڈر ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں کہ عمران خان جیسے شخص کو مسلط کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ آج کہتے ہیں نا کہ ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تخریب کار ہیں جنہوں نے حملے کیے. ہمارے مارشل لا لگا, مشرف کا دور تھا, کوئی ایک بتا دیں کہ کسی انسٹالیشن پر حملہ کیا, جمہوری اور سیاسی بات کرتے تھے, وہ ہمارا رائٹ ہے. اور یاد رکھیں عدلیہ کے اندر جسٹس سیٹھ وقار جیسے لوگوں کو, شوکت عزیز صدیقی جیسے لوگوں کو, جو آپ کے جرنلسٹ ہیں جن کو گولیاں لگیں, ابصار عالم صاحب سے شروع کریں, یہ میرے ساتھ میرے بڑے محترم ہیں, میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. ان سے پوچھیں کہ پچھلے 4 سال میں کیا کیا فیس نہیں کیا. لوگوں کو بٹھا کے پوچھیں, اور کیا ان کا قصور کیا تھا؟ کیا یہ
آج جو سو کالڈ جرنلسٹ جن کو کہتے ہیں وہ تو تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے چلتے ہیں نا. یہ تو ہمیں بھی متون کرتے تھے, یہ ہمیں آج بھی متون کرتے ہیں کہ جو چیز قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے, ان کی عزت اس لیے ہے اس طرح کے پازیٹیو وے میں ہمیشہ اصلاح کرنے, جو بھی حکومت ہے اس کی اچھائی اور برائی کھل کر بیان کرتے ہیں. تو کیا پاکستان میں پچھلے 4 سال میں اس کی اجازت تھی؟ کیا میڈیا کے اوپر قرض نہیں آ رہے تھے؟ کیا 43,000 لوگ ہمارے جو سیاسی ورکر ہیں پچھلے 4 سال میں پکڑ کر جیلوں میں نہیں کیے تھے؟ کیا وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے گھروں میں پولیس گھستی تھی؟ آپ کے گھر میں پولیس ریڈ, مجھے یاد ہے CCTV آئی تھی جب آپ اسلام آباد تھے تو مطلب ریڈ کیا گیا, ریڈ کیا, نیب کے کیسز, FIA کے کیسز, اینٹی کرپشن کے کیسز, 37 کیسز, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے کیسز, مطلب ہم نے کیا کچھ فیس نہیں کیا. لیکن مجھے آج ایک بات میں آپ سے کروں گا, روئے تھے ہاں یہ بڑا میں یہی بات کہنے لگا ہوں. مشرف کے دور میں 11 دفعہ جیل کیا ہے. جنرل مہدی صاحب فوت ہو گئے, مجھ کو انہوں نے اٹھا کے میں یہ ضلع ناظم لاہور کا الیکشن لڑ رہا تھا, مجھ کو اٹھا کے یہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے تمہاری لاش باہر جائے گی, یا تو کاف کا پٹا گلے میں ڈالو, یہاں سے منسٹر بن کے نکلو, اور اتنے پیسے کروڑوں روپیہ انہوں نے کہا. ہم تو نہیں روئے, ہم نے کہا جی اگر میری زندگی یہیں تک لکھی ہے تو ٹھیک ہے لاش جائے گی, اگر نہیں لکھی تو میں زندہ باہر جاؤں گا. تو مطلب نہ ہم روئے, اس کی وجہ ہے اور پریس کانفرنس بھی نہیں کی انہوں نے, پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک, اور جس راستے سے لایا گیا تھا, اب مطلب یہ پنچھی جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے, اپنے گھونسلوں میں واپس اپنے گھونسلوں میں واپس چلے گئے. تو جہاں پر پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں نہ ہوگی, جہاں پر یہ سلیکٹڈ لوگوں کو لایا جائے گا, تو پھر ملک کا حال بھی یہ ہوگا جو پچھلے 4 سال ہوا. آج باہر کی دنیا میں جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ کس بارے میں کی جا رہی ہے اور کن لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, ایک سیاسی ورکر میں اور ایک دہشت گرد میں بہت فرق ہے. آپ کل وہ تخریب کار جو ہماری انسٹالیشنز پر حملے کرتے تھے, جنہوں نے 115 کے حملہ کیا, جنہوں نے مطلب جو کچھ ہوا پیچھے, آپ کہیں کہ جی ان کے بھی حقوق ہیں. جس نے پاکستان کی ریڈ لائن کراس کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے, اس کو پاکستانی کہلانے کا حق نہیں ہے, اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بات اور کہوں گا, میں جنرل باجوہ صاحب کو بالکل پسند نہیں کرتا, کیونکہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس میں ایک بڑا کردار ان کا بھی تھا, لیکن کل جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. مطلب آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے فورمز پہ کریں, ہمت پیدا کریں, ایک سیاسی اور جمہوری طریقے سے بات کریں. اگر کسی کے اندر برائی نظر آتی ہے, آپ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا باپ ہے, آپ کا ابو جان ہے, اور جب آپ وہ اقتدار سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ابو جو ہے اس کو آپ ڈبو بنا دیتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آ گیا سچ کو سچ کہنے کا. آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ ان نوجوانوں کو جن کو 10 سال یہ 14 سال سراب دکھایا گیا نئے پاکستان کا, کئی لوگوں نے اپنی جابز کی قربانی دی, کئیوں نے اپنی تعلیم کی قربانی دی, کئیوں نے اپنے کیریئر کی قربانی دی, ان کا کون پرسانے حال ہے؟ کیا ریاست کا لیڈر ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنے مقصد کے لیے قوم کو استعمال کرے اور اس کے بعد کہے کہ ان سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے؟ خود ڈائریکشنز دو. تمہارا مراد سعید کہے کہ تمہیں جو جگہ کہہ دی گئی ہے وہاں پر پہنچو اور کرو جو تمہیں کہا گیا ہے. جو جگہ تمہیں دکھائی گئی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو جگہ تمہیں دکھائی گئی ہے, اور اس کے بعد تم کہتے ہیں ان سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے قوم کے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سنبھال رہے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی سنبھالا تھا, اب بھی سنبھالیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے IMF کے بغیر یہ بجٹ دینا, بڑی ہمت کی بات ہے. سبسڈیز جو ہیں جو عوام کو ریلیف ہے, دیکھیں پٹرول نیچے آنا شروع ہو گیا, ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا, یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی. کسانوں کے ساتھ جو ابھی اس بجٹ میں جو ہم اناؤنس ہونے جا رہا ہے, آپ یقین کریں, کوئی خوشخبری سنا دیں بجٹ سے, وہ حق ان کا ہے, وہ سنائیں گے. بٹ یہ ہے کہ ایک اچھا بجٹ ان حالات کے اندر دیا جائے. اچھا بجٹ ان حالات میں دیں گے, رانا مشہور صاحب کہہ رہے ہیں, سلمان غنی صاحب, اور اس وقت مہنگائی بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے, اور جس طرح آپ ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ PDM کی کیونکہ گورنمنٹ ہے, ایک جماعت کی تو گورنمنٹ نہیں, تو اس وقت کافی ڈیسیجن لیتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں دیکھنی پڑتی. تو کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ PDM کی ہے, لیکن جواب دہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی ہے, حکومت ان کے پاس ہے. اور ابھی جو بات کی ہے رانا صاحب نے کہ ہم روئے نہیں تھے, آپ اس کو انالائز کریں کہ جو لوگ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں.
دیکھیں سیاسی کارکن جمہوریت کی ایک اسٹرنتھ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے سیاست اپنے پروگرام کی بنیاد پہ کی ہے، پاکستان کی قیمت پہ نہیں کی یا پاکستان کی معیشت پہ نہیں کی۔ ایک المیہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے اب معیشت اور سیاست کو مکس کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کی لیڈرشپ مشکل وقت کے اندر اکٹھی کھڑی نظر آتی تھی۔ میں آپ کو 10 حوالے دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر جو ہے انڈیا مذاکرات کے لیے جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی میں بات کرتا ہوں، تو اپوزیشن کی لیڈرشپ لاہور کے ہوائی اڈے پہ انہیں رخصت کرتی تھی اس لیے کہ وہ اسٹرنتھن ہو کے جائے اور جا کے وہاں پر بات کرے۔ اس کے بعد جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ روئے کیوں ہیں، روئے اس لیے ہیں کہ جرم بہت بڑا ہے، اور ابھی یہ جس واقعے کا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ دیکھیں عمر، میں خود ایک پروگرام کرتا ہوں دنیا ٹی وی پہ، میں مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ شخص پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت اور عداوت یہ بھر رہا ہے، یہ ایک خاص ایجنڈے پہ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جب جرنلزم میں آئے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ پاکستان کو جنہوں نے غیر مستحکم کرنا ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان فاصلے پیدا کریں گے، اور پاکستان کی قومی سیاسی بدقسمتی کہ پچھلے 1 سال سے آپ اقتدار میں کس کے وائے آئے تھے۔ ابھی جب یہ جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں تو ایک جرم رانا صاحب آپ اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے، اور یہ میں کہتا ہوں کریڈٹ نواز شریف صاحب کا رہا ہے، یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی ادارے کے اندر آپ نے ایکسٹینشن کیوں کر دی اس شخص کو، اور یہ تباہی و بربادی کے فارمولے میں سے ایک چیز تھی، اور نواز شریف صاحب کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی ایکسٹینشن نہیں دی کسی آرمی چیف کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بات صرف آرمی چیف تک نہیں ہونی چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر ادارے میں جو شخص بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے کے بعد حکومت کو ڈیلیور کرنے کی بجائے یا ادارے کی کارکردگی میں اضافے کی بجائے وہ صرف اپنی توجہ رکھتا ہے کہ مجھے ایکسٹینشن کس طرح ملنی ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، چونکہ اس سلسلے کی وجہ سے پاکستان کی نوجوان نسل کو وہ مواقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھا سکے، اور قوموں کی تاریخ میں ہمیشہ نوجوان ہی کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اقبال جو ہیں وہ بار بار کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ستاروں پہ کمن جو ہے وہ نوجوان ہی ڈالتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو وہ ماحول نہیں بنا، ترقی کے موقع نہیں ملے، جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن تھی، اس فرسٹریشن کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور عمر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جب ہم 9 مئی کے واقعے کا ذکر کرتے ہیں یہ ایک پلانڈ واقعہ تھا، جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا پہلا آرمی چیف ہے، ایک تو اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہے، اس پہ 5-6 آرمی چیفز کا لوڈ ہے، ایک ڈائریکشن طے کر دی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے امریکہ سے تعلقات ہوں گے لیکن ہم نے چین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کھڑا اس کے ساتھ ہوا جاتا ہے جو آزمودہ ہو، جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میں اسے اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں 9 مئی کے واقعے کو، اس لیے کہ 28 اپریل کو آپ کے ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ چین کے وزٹ پہ جاتے ہیں، 2 مئی کو وہ واپس آتے ہیں، 5 مئی کو شنگھائی کانفرنس ہوتی ہے انڈیا میں۔ ایک کریڈٹ تو میں نوجوان بلاول بھٹو زرداری کو دوں گا کہ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے صبر اور تحمل اور مسکراتے ہوئے اس نے دشمن کی سرزمین میں کشمیر کاز کی بات کی تھی اسی شنگھائی کانفرنس میں، اور بتایا تھا کہ یہ ریزولیشنز کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں، اور ایک بڑا خوبصورت فکرہ، چونکہ دہشت گردی کی بات انڈیا کرتا ہے، اس نے کہا میں دہشت گردی کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ میری ماں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہے۔ بات یہ کہ دہشت گردی انڈیا پھیلاتا ہے، لیکن وہ جو مغرب کے اپنے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ مقبوضہ کشمیر سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ یہ سارا تناظر میں نے اس لیے بتایا کہ جب شنگھائی کانفرنس سے نیکسٹ ڈے 6 مئی کو فورن منسٹر چائنا کا پاکستان کے وزٹ پہ آتا ہے، اور اس نے بڑی کلیئر کٹ ایک سٹانس لیا، اس نے کہا ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ پہ عالمی پریشر ہے لیکن آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کریں۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کیا تھا اس کی تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے۔ آپ نے تو مراد سعید کا نام لیا ہے، میں لاہور میں ایک چیز ایک لمحے کا میں دیکھ رہا تھا کہ کون کیسے کیا رول ادا کر رہا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک غلط سمت میں لگایا گیا، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ میرا اس سے تعلق کوئی نہیں تھا، اس شخص کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ میں رانا صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں
کہ آپ نے نوجوانوں کو تو بند کروا دیا جیلوں میں. یہ شخص کیسے باہر کھڑا ہے جو اصل بندہ ہے؟ میں مسلسل بلکہ میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے وزیر داخلہ سے 1 سال سے وہ جو کھیل کھیل رہا تھا آپ اسے اریسٹ کیوں نہیں کر پائے؟ اس کے اریسٹ نہ کرنے کی وجہ بھی انٹرنیشنل پریشر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک شخص پاکستان میں جو کھیل کھیل رہا ہے، آپ مجھے ایک بیان دکھا دیں سعودی عرب سے آیا ہو، ابوظہبی سے آیا ہو، چین سے آیا ہو، ایران سے آیا ہو، کہ کیا وجہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے رانا صاحب. کہ سب کچھ مروڑ اٹھ رہے ہیں امریکہ کے، وہاں ظلم پر خلیلداد ظلم خلیلداد اس کے لیے ٹویٹس کر رہا ہے. اور کیا ٹویٹس کر رہا ہے؟ وہ پاکستان کے سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے اور پاکستان کے لوگوں کی ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے. اور 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کے عوام کی آنکھیں تو کھول دی ہیں، لیکن بات یہ کہ اس کے اصل مجرموں تک جب تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے اس طرح کی سازشوں کا احتمال رہے گا. لیکن آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے بجٹ کی بات کی ہے نا، لاہور کے ایک جلسے میں آپ کو کوئی 2 دہائیاں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہباز شریف یہ اس وقت چیف منسٹر تھے کہ حکومتیں دینے کے لیے ہوتی ہیں، لینے کے لیے نہیں. اس وقت ہم سب کو یاد ہوگا کہ ٹیکس لگ رہا تھا اس پہ گاڑیوں پہ. بات یہ کہ جو جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر نہ آئے، جس میں پاکستان کی اشرافیہ کو تو سب کچھ ملے. دیکھیں UNDP کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ کو اس کی مراد کی صورت میں دیے جاتے ہیں. پیٹرول، گیس، بجلی سب کچھ انہیں ملتا ہے. اور جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں، دیکھیں فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. آخر کب تک IMF آپ کو اپنے چنگل میں پھنسا کے رکھے گا؟ یہ آپ کی معیشت قرضوں کی معیشت ہے. آپ قرضے لیتے ہیں، سود کی مد بھی قرضوں سے ادا کرتے ہیں، اور آپ اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں عمر، پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. آپ کے پاس ایک ذہین نوجوان نسل ہے. اگر کسی چیز کا فقدان رہا ہے تو وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. شہباز شریف صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ طیب اردوان کی صدارتی حلف وفاداری کی تقریب تھی. طیب اردوان کون ہے؟ طیب اردوان ایک میئر تھا. اس نے سٹرگل کیا ہے، اس نے ڈیلیور کیا ہے. وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال تھی، وہاں پر بھی اداروں کی بالادستی قائم تھی، وہاں کے سیاستدانوں کو بھی ماتون کیا جاتا تھا. اس شخص نے پہلے اپنی جڑیں عوام کے اندر پیدا کی ہیں. رات کو نکلے تھے جب شب خون مارا گیا تھا اس پہ، ساری رات لوگ آ کے ٹینکوں کے سامنے لوگ تب نکلتے ہیں جب آپ انہیں ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. جب تک پاکستان کی قیادت جو ہے پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرتی نظر نہیں آئے گی اور پاکستان کے اندر جمہوریت سٹرنتھن نہیں ہوگی، آپ IMF کے غلام رہیں گے. اور جو ملک IMF کے غلام رہے ہیں انہوں نے کبھی ترقی نہیں کی. ہم ایک طرف نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہمارے ہاں بھوک ہے، ننگ ہے، غربت ہے. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ وہ شخص ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اب اس کی پرواز پہلے سی نہیں ہے. اور جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت اور لیڈرشپ نہیں لے کے آئیں گے، پاکستان آگے کی طرف نہیں جائے گا. اور جو قیادت جس کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو، جواب دہی کا عمل نہ ہو اور وہ ڈیلیور کرتی نظر نہ آئے، اس کا پھر مستقبل نہیں ہوتا. جی اچھا رانا صاحب، ہم نے جس طرح بھی سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ شہباز صاحب کی پنجاب کی ٹیم کا تو حصہ بھی ہاں جی، ان کے اوور آل شہباز صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں آپ، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ شہباز صاحب نے جس طرح سلمان غنی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیے، اور ہم بھی کیونکہ رپورٹنگ ہی کرتے رہے تو لیکن ایک وزیر اعلیٰ جو پچھلے دور میں تھا وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک بوڑھی مائی کو کہتا تھا کہ ماں میں پنجاب دا شہباز شریف لگ گیا. یعنی شہباز صاحب کے بارے میں ایسا تھا. اور آپ کو مجھے یاد ہے کیونکہ ظاہری بات ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا تو وہ ان کے ساتھ بھی سخت تھے، تعلق ضرور اچھا تھا لیکن جب کام لینے پہ آتے تھے تو کہتے تھے مجھے ڈیلیورنس چاہیے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب، کیونکہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے ابھی کچھ دن پہلے بھی ان سے، کس طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں وہ؟ دیکھیں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. بالکل یہ شہباز شریف صاحب کو جس طرح وہ کام کرتے ہیں اس طرح کا یہ ایٹماسفیئر نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا، ایک چیز کا کریڈٹ ان کو ضرور دیں کہ جب 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ حکومت لینے کے بعد چیزوں کو دیکھا گیا تھا.
چیزیں کھل کر سامنے آ چکی تھیں کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا تھا, ڈیفالٹ کی طرف جا نہیں رہا تھا. چند دن مطلب تھا ہی کچھ نہیں, نہ آپ کا کوئی پلان تھا, نہ آپ کی گورننس تھی, نہ آپ کے پاس کوئی روڈ میپ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور ان حالات میں آ کے پاکستان کو سنبھالنا اور آئی ایم ایف کے نخرے اٹھانا, آئی ایم ایف کو جو میں تو بڑا کھل کے کہوں گا کہ آئی ایم ایف کی ڈوریں نظر آ گیا قوم کو کہیں اور سے ہل رہی تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم یہ آپ امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہاں مطلب آئی ایم وہ کہہ رہے سی پیک کی جنگ ہے. یہ بالکل انہوں نے سلمان ٹھیک غنی کہا. صاحب دیکھیں میں آپ کو صرف بتانا پہلے شہباز صاحب کا کلیئر کر دوں, پھر میں سی پیک پہ بھی آؤں گا, کیونکہ کچھ چیزیں میں خود دیکھتا رہا ہوں وہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا. شہباز صاحب کا پہلا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم ڈیفالٹ سے بچیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان حالات میں ہم ریلیف کیا دے سکتے ہیں. ریلیف بالکل جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن کا ووٹ لے کر آتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے, لیکن ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا اور جب وہ سارا جب کورٹوں میں بھی کیس گئے تھے تو ایک دم پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے پاکستان پر مزید بوجھ لاد دیا گیا تھا. اتنی مطلب کیلسنس تھی, اتنی سفاکیت تھی کہ صرف اور صرف آپ اقتدار کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک ملک جو آلریڈی ڈیفالٹ کر چکا تھا, آپ اس کو مزید جو ہے بحران میں مبتلا کر رہے تھے. تو وہاں سے واپس لے کر آنا, آج کے دن تک پاکستان کو سنبھالنا. میں آپ سے ایک بات کہوں گا, میں نے شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, مجھے فخر ہے اس پہ. ان جیسا کمیٹڈ آدمی, محب وطن آدمی, مطلب نواز شریف صاحب کی تو محب وطنی میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ جب ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو دنیا جہان کا پریشر آیا اور اس شخص نے پریشر اٹھایا, پاکستان کے لیے اٹھایا. اور مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب میرا اقتدار نہیں رہے گا لیکن پاکستان کو میں سلامتی کو جو ہے میں یقینی بنا گیا ہوں. اور اس کی سزا بھگتی انہوں نے, جلا وطنی کاٹی, خاندان کے ساتھ جو کچھ ہوا. شہباز شریف صاحب جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں آنے والا الیکشن انتہائی اہم الیکشن ہے. شہباز شریف صاحب کو مضبوط طریقے سے اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. شہباز شریف کو اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ دینا ہوگا. شہباز شریف کو آپ یہ کر جائیں, پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں, دیکھیں اتنی عمر گزر گئی ہے نہ, ہم نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. میں نے میاں صاحبان کو سے زیادہ محب وطن, کمیٹڈ, پاکستان دوست شخص نہیں دیکھا. یہ جب مجھے یقین مانے چبھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, فرشتہ کوئی نہیں ہوتا, لیکن ملک سے کمٹمنٹ, عوام سے کمٹمنٹ, اس ملک کے لیے میں نے ان کو دھاڑے مار کے روتے دیکھا ہے. آپ گواہ ہیں کہ بچے جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی جب وہ داستانیں سنتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. سلمان غنی صاحب گواہ ہیں, اور وہ یقین مانے اکیلے کمروں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ سارا کچھ لے لو, ایجوکیشن کو صحیح کرو, کیونکہ اس ملک کی بقا تعلیم میں ہے. اس ملک کے نوجوان کو تعلیم دو. کتنا پیسہ وہ لگواتے تھے. اکانومسٹ نے رپورٹ لکھی تھی, سلمان غنی صاحب نے جو شروع میں کہا, اس نے لکھا تھا کہ پاکستان میں پنجاب کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ہے, ایشیا کے بہترین ملکوں کے ساتھ ہے. اور ایشیا کے بہترین ملکوں میں چائنا آتا ہے, سنگاپور آتا ہے, کوریا آتا ہے. ہمارا مقابلہ ایک وقت تھا کہ وہاں پر ہو رہا تھا. آج پاکستان کا نوجوان, عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے کہ اس نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کیا, پاکستان کا رستہ کھوٹا کیا. آج ہم سب کو مل کے اس پہ زور لگانا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نیتوں کا دیتا ہے. شہباز شریف, مسلم لیگ نون, اتحادی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن جیتیں گے, اور پھر وہ جو مینڈیٹ لے کر آئیں گے نا, جو اس وقت ہم بات کرتے ہیں سیاسی عدم استحکام کی, آج بھی اس میں اضافہ کون کر رہا ہے؟ پہلے امریکہ غلامی کا نعرہ لگایا, سائفر کا نعرہ لگایا, جھوٹ ثابت ہوا. آج اسی امریکہ کے قدموں میں پڑا ہوا. اس کی تو آڈیو بھی آ گئی نا ان سے مدد مانگنے کی. آج اسی امریکہ کے 60 کانگریس مین اور سینیٹر کیوں کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ آج کیوں نہیں کھڑا سعودی عرب, یو اے ای, ایران, ٹرکی, چائنا, رشیا, کیوں نہیں کھڑے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے
کہ یہ ساری جنگ ہی سی پیک کی ہے, یہ ساری جنگ ہی پاکستان کی بقا کی ہے, یہ ساری جنگ ہی پاکستان کی خوشحالی کی ہے. امریکہ آپ کو کیا دے دے گا؟ امریکہ نے آج تک آپ کو دیا کیا ہے؟ آپ کو ہمیشہ اس نے ڈو مور کا کہا ہے. آج آپ کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ آج آپ کی لیڈرشپ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو پاکستان کا سوچ رہی ہے, جو پاکستان کے بہترین مفاد کا سوچ رہی ہے. چائنا نے آپ کو $46 ارب 2013 سے 18 میں دیا تھا نا, اور اس وقت بھی یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے موصوف کہ چائنا کا صدر نہیں آ رہا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. 2014 میں دھرنا دیا گیا, دھرنا دیا گیا, سفل نافرمانی کی تحریک چلائی گئی. چائنیز اتنے آفینڈڈ ہیں کہ جو پچھلے 4 سال میں ان کے ساتھ کیا گیا وہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو جو ہے مطلب رسوا کر رہے ہیں. تو چائنیز کا میں کہتا ہوں پھر پاکستان دوستی کا یہ ثبوت ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ آج پھر آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آئی ایم ایف جب آپ کو پیسے نہیں دے رہا تھا تو آپ کو بیل آؤٹ پھر چائنا سعودی عرب نے دیا, آپ کے برادر ممالک نے دیا, جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہماری دوستی لازوال ہے, انہوں نے دیا. تو کیوں نہیں ہم کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں پاکستانی قوم کو سمجھ آتی کہ کون پاکستان کا دوست ہے اور کس کے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل, جس طرح رانا صاحب ابھی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی بڑی واضح الفاظ میں کہا. لیکن ابھی ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر اگر غور کریں اور دیکھیں تو 9 مئی کا جو واقعہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ جو نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا یہ ایک بڑا ہی الارمنگ ہے, کیونکہ اس وقت بھی ہماری یوتھ زیادہ ہے, انہیں وہ حالات نہیں معلوم. ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ مطالعہ پاکستان ان کا کچھ اور ہے, 2013 کے بعد کا ان کا مطالعہ پاکستان ہے. انہیں نہیں معلوم کہ یہاں پہ 16 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ فیس ہوئی تھی, جو اس گورنمنٹ نے ختم کیا پی ایم ایل این کی جب میاں نواز شریف تھے, اور اس کی سزا ملی. 1998 میں گورنمنٹ ان کی اس لیے ایٹمی دھماکے کر دیے, 12 اکتوبر کو ان کی گورنمنٹ چلی گئی 1999 میں. اسی طریقے سے 2018 تک حالات بہتر کر دیے گئے, پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا میاں نواز شریف کو. آپ کا چونکہ بڑا اہم مشاہدہ بھی ہے سلمان غنی صاحب, آپ نے تو ان کے ساتھ بڑا کلوزلی. عمر ایک بات, جب آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں نا, 9 مئی کا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 100% پلان واقعہ تھا. اس کے لیے 1 سال سے کام ہو رہا تھا. آخر پاکستان کے آرمی چیف کو میر صادق, میر جعفر, جانور, نیوٹرلز کے نام پہ جس طرح متون ٹھہرایا جا رہا تھا, یہ پلان کا حصہ تھا. اور ہم یہ مسلسل کہہ رہے تھے, اس کا مطلب حکومتوں کو نہیں پتا تھا, ہمارے اداروں کو نہیں تھا پتا, اور اس شخص نے کیا جس شخص کو مسند اقتدار پر انہوں نے پہنچایا. اور پھر وہ شخص اتنا نااہل تھا, وہ خود قوم کے سامنے کہتا نظر آیا کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. آپ کریڈٹس کی حکومتیں ہمیشہ کریڈٹس پہ چلتی ہیں. دیکھیں آپ کچھ بھی کہیں, ہو سکتے ہیں 2 آراء ہوں گی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے, لیکن یہ بات درست کر رہے ہیں کہ توانائی کے منصوبے جب پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈالی 18 گھنٹے, اس لاہور میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, انہوں نے بجلی کی پیداوار میں اتنا اضافہ کر دیا کہ یہ بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. جب اگلی حکومت آئی 2018 میں, تو ان کا ایک مشیر تجارت تھا جو کہتا تھا کہ یہ تو بجلی بھی زیادہ بنا گئے. عبدالرزاق داؤد صاحب, عبدالرزاق داؤد کے 2 جرم ہیں. ایک اس نے یہ بات کی تھی, اور دوسری یہ وہ شخص تھا, یہ کھاتے پاکستان کا ہیں, لوٹتے پاکستان کو ہیں, لیکن ایجنڈا کسی اور. یہ عبدالرزاق داؤد تھا جس نے کہا تھا کہ سی پیک کو بھی 1 سال کے لیے معطل کر دیں. 9 مئی کا واقعہ دیکھیں, یہ جو آپ یہ اخبار پڑھا ہے, ہر دوسرے روز ہمارے جوان جو ہیں سرحدوں پہ موجود ہیں, جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ کسی کے بیٹے ہیں نا, بالکل, کسی کے باپ ہیں, کسی کے بھائی ہیں. آپ کبھی گئے ہوں سرحد پہ, ان کے چہرے پڑے ہیں؟ میری عادت ہے, میں لاہور میں بھی جاتا ہوں نا, پولیس والے جو ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں, یہ بیچارہ کب سے ڈیوٹی پہ ہوگا. یہ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں, اور میں جب بھی زندگی میں فوج کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں سیاچین پہ کھڑے آخری فوجی کا چہرہ ذہن میں ہوتا ہے, اور چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے سلیبوں پہ ہر ایک سمت ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں, کہ وہ شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن کو بھی ضرورت نہیں ہوئی. میرا خون کھولتا ہے, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا, ہمارے دشمن کو, میں انڈین چینل دیکھتا ہوں, وہ پاکستان کے حساس ادارے کے چیف کے بارے میں کبھی آج تک ان کو ضرورت نہیں ہوئی, اور جو پرومو چلا رہے ہیں وہ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرومو ہیں. یہ کس شخص نے پاکستان کی جگنسائی کروائی, جس کو آپ نے پال پوس کر لا کر پاکستان کے مسئلے. دیکھیں
سیاسی کارکن اور سیاسی جماعتیں، میں آپ کو عمر بتا رہے کہ بیچارے ہمیشہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی مضبوطی پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے ساتھ مشروط کرتے ہیں. جی. میں آپ کو ایک بڑی تلخ بات بتانے لگا ہوں. جب آپ ابھی بات کر رہے تھے ایٹمی دھماکوں کی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بانی کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. کیا اس نے نواب محمد احمد خان کو قتل کیا تھا؟ کس کو نہیں پتا کہ جرم کیا ہے؟ میں حوالہ دے رہا ہوں اس وقت کے چیف جسٹس کا. اس نے کہا تھا ہم پہ پریشر تھا ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے. اس کے بعد جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچایا، وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھا. ان دونوں بندوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ کون سے ادارے نے ان کو سزا دی؟ سمجھ گئے آپ؟ جی جی بالکل. اور یہ جو عدلیہ ہوتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹرگل کی ہوئی ہے. میں یہ بات کر سکتا ہوں بالکل آپ نے اس لیے کہ عدالتی فیصلے اور خاص طور پہ عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے جو ہیں وہ ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان لے کے آتے ہیں، وہ ملک کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کا رول کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ بھٹو کو بھی سزا انہوں نے دی اور نواز شریف کو اقتدار سے فارغ انہوں نے کیا ہے. تو بات یہ کہ جو ادارے پاکستان کے مفادات کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے نہیں لاہور کی سڑکوں پہ، مجھے یاد ہے جب ایک ڈکٹیٹر نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بلا کے اسے ریزائن مانگا تھا تو قوم سڑکوں پہ نکلی تھی. ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے ریلیف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے، افراد کے ساتھ مشروط نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور پھر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا تو آپ کا طرز عمل ہی تبدیل ہو گیا. وہ مجھے یاد ہے اب ہم اس پر پروگرام کر رہے تھے بالکل. اس کا مطلب آپ بھی طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. تو بات یہ کہ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے مفادات کے ساتھ منسلک رکھنا ہے. اگر آپ نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر سب کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. پھر اگر پاکستان کی فوج سرحدوں پہ قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہی ہے تو پھر اداروں کو اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. عمر جب آپ اور میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہیں. انٹرنیشنل فورسز یہ جس آئی ایم ایف کو بلا کا نام اس میں ہے ایک بڑی یہ آپ کو چیز ہے کھا رہی ہے. یہ آپ پابندی لگاتی ہے کس پہ؟ 22 کروڑ عوام پہ. دیکھیں میں آپ کو 3 چیزیں بتا دوں. 3 چیزیں بجلی، گیس اور پیٹرولیم. یہ کنہوں نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ جب چاہیں گے اس کی قیمتیں بڑھا لیں گے؟ کون شخص تھا جو اپوزیشن میں کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا؟ اور اس کے بعد کس نے پاکستان کے سارے معاملات آئی ایم ایف کو دے دیے؟ کس نے اسٹیٹ بینک کا اختیار ان کو دے دیا کہ اس کا چیئرمین بھی وہ لگا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا. ہماری قومی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہے ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں. 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے خلاف سازش تھی. ریاست پر اثر انداز ہوا گیا ہے، ریاستی ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کیا صرف سیاسی کارکن متون رہے گا؟ اسی کے خلاف آپ مقدمات کریں گے؟ ایک شخص بیٹھ کے دغدغا رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی مزخ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پہ قانون کا شکنجہ کیوں نہیں کسا جاتا؟ وہاں پر یہ عدلیہ کہاں پر کھڑی ہے؟ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور رانا مشہور صاحب اس وقت اوور آل اگر سچویشن دیکھی جائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ 9 مئی سے پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا اور اب 9 مئی کے بعد پاکستان کچھ اور ہے. وہ جو 1 سال سے بالکل درست بات کرے سلمان غنی صاحب کے پورا پلاننگ کے ساتھ جس طریقے سے القابات کہے جاتے تھے، جلسوں میں اہتمام کیا جاتا تھا. اور میری انفارمیشن کے مطابق تو ایک جلسے میں یہ بڑا اعلان کرنے بھی لگے تھے لیکن وہ کاف لیگ کے کوئی اہم رہنما تھے، انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا کہ نہ ایسا نہ کرے. لیکن یہ پلاننگ نظر آ رہی ہے کیونکہ آج تک 75 سال میں وہ دشمن نے نہیں کیا جو 9 مئی پہ ہمارے اپنے جو گمراہ لوگ تھے ان لوگوں نے کر دیا. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا، پاکستان جو ہے نا، ہم جیسے لوگ خاص طور پہ میں ہر جگہ پہ برملا اور مجھے فخر ہے اس بات پہ. میرا خاندان جب ہجرت کر رہا تھا 240 لوگ چلے، 14 پاکستان پہنچے. والد صاحب کو مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے، ان کو پچھلا قافلہ اٹھا کے لایا اور وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ برچھیاں اور نیزوں کے جو زخم ہیں یہ گولڈ میڈل ہیں پاکستان کے. تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل بھی ملا. تو پاکستان سے بڑھ کر تو ہمیں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی، جو گھر کا ساسا تھا، جو کچھ تھا، انہوں نے جا کے جمع کرا دیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ سوچ ختم کی گئی، پاکستان کی محبت کو ختم کیا گیا، پاکستان کی محبت کو مشروط کر دیا گیا
عمران خان کی محبت سے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں, کہاں پر ہوتا ہے یہ؟ میں تو ایک ناکامی جو میری حکومت کی, اس پی ڈی ایم کی حکومت کی ہے, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی صرف بات نہیں ہونی چاہیے, اس کے محرکات کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے, اس کے یہاں تک پہنچانے والے جو عوامل ہیں, جو اسباب ہیں, جو سہولت کار ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کیا اس طرح آرام سے حاصل ہو گیا تھا؟ قربانیاں دے کر حاصل کیا ہوا ملک جو دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے, جو ہندوؤں کو کھٹکتا ہے, جو یہودیوں کو کھٹکتا ہے, جو پاکستان مخالف تنظیموں کو کھٹکتا ہے, آج اس ملک میں بیٹھ کر میر جعفر اور میر صادق وہ تھے جو 9 مئی تک لے کر گئے. میر جعفر اور میر صادق وہ ہیں جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا. میں یہاں پر بہت کلیئر ہو کر کہوں گا, میں اس وقت مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہو کے نہیں, پاکستان کا بیٹا بن کے بات کر رہا ہوں, اس خاندان کا بیٹا بن کے بات کر رہا ہوں جس نے اس ملک کی بنیادوں میں اپنا خون دیا ہوا ہے. اس ریڈ لائن کو ہم کراس نہیں ہونے دیں گے. وہ نوجوان جو بالکل بات کی, جو سیاچین پہ کھڑا ہے, جو بارڈر پہ کھڑا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ میں بارڈر پہ کھڑا ہو کے اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں اور مجھ کو ہی گالیاں دی جا رہی ہیں, کیوں دی جا رہی ہیں؟ ان لوگوں کا منہ توڑنا ہوگا, ان کے اوپر کمیشن بنانا ہوگا. میں اپنی پارٹی میں بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ جو 9 مئی ہو رہا ہے, 9 مئی کے محرکات پہ جائیں, یہاں تک لانے والوں کو پکڑیں, بالکل پکڑیں ان کو جنہوں نے جب چائنا کا صدر پاکستان آ رہا تھا تو یہاں پر ایک ہیجان برپا کیا, پکڑیں ان کو جب سری لنکا کا صدر پاکستان آ رہا تھا اس کا دورہ منسوخ کیا, پکڑیں ان کو جنہوں نے یہاں پر کھڑے ہو کر بل جلائے, سول نافرمانی کی, ہنڈی کے کاروبار کی بات کی. کس کو فروغ دے رہے تھے وہ, کس معاشرے کو کیا لے کر آنا چاہتے تھے, کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ اس مائنڈ سیٹ کو پکڑنا ہوگا. جنہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ورگلایا نوجوانوں کو؟ ورگلایا چھوٹا لفظ ہے, بغاوت کرائی, اس ملک کے خلاف بغاوت کرائی, اس ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت کرائی. سیاسی ورکر اور دہشت گرد میں یہی فرق ہے. اچھا رانا صاحب, بالکل جس طرح بات کریں آپ لوگ, کیونکہ آپ کی ایک سٹرگل ہے, سلمان غنی صاحب کی ایک سٹرگل ہے, اور جرنلزم ایک بڑا نام بھی ہے, آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ لوگوں پہ بھی بڑے پریشرز آئے؟ سلمان صاحب 1999 انہوں نے دیکھا, اس کے بعد 2008 میں آگئے, پھر 13 میں بھی کوئی اتنا اچھا ٹینیور نہیں, پھر مشکلات تھی, پھر 2018 میں جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے آپ پہ پریشر تھے, آپ کے گھر پہ بھی ریڈ کی گئی. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ پریس کانفرنسز, ان کے فوراً کارکنان رہنما جو وزارتیں انجوائے کرتے رہے, وہ صرف اسی وجہ سے کہ اچھا ٹائم پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, باقی یہ جماعت نہیں رہی؟ دیکھیں میں آپ کو نا آج کھل کے 2 باتیں بتانا چاہوں گا. مطلب یہ رانا صاحب کو جذباتی کر دیا, میں سیلف پریز میں نہیں جانا چاہتا. میرے گھر پہ جب میں 2002 کے اندر الیکشن لڑا تھا اور 2005 میرے گھر میں مجھے اپنے بچے شفٹ کرنے پڑے تھے. میرے گھر کے اوپر دھمکیاں, میری بڑی بیٹی اتنی ٹراماٹائز ہو گئی کہ ہمیں اس کو باقاعدہ ٹریٹمنٹ دلوانی پڑی. تو ہم نے یہ سارا کچھ سفر کیا, ہم نے کبھی شور نہیں مچایا, ہم سوچ سمجھ کے سیاست میں آئے ہیں. اور سیاست میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میرا نیب نے ایک ایک ریکارڈ کھنگالا ہے. میرے جو ایسٹس اس سیاست میں آنے سے پہلے تھے آج اس سے کم ہے. یہ میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے, یہ میری کمٹمنٹ ہے اپنے ملک کے ساتھ. جو میرے بڑوں کا سبق ہے وہ ہے, میرے خاندان نے, میرے بچوں نے قربانی دی, لیکن ہم تھے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ اسپرٹ ہمیں واپس لانی ہوگی. جب تک ہم پاکستانیت کو فروغ نہیں دیں گے, آپ یقین کریں ہمارے گھر کے اندر میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میں انڈیا واپس جا کے اپنے وہ علاقے نہیں دیکھ سکتا, ساری عمر نہیں گئے تھے. آج اتنی قربانیوں کا دیا ہوا پاکستان ہم ایک بندے کی ویمز اینڈ وشز پہ قربان کر رہے ہیں, نہیں کرنے دیں گے. نہیں کرنے دیں. ون لائنر سر آخری. دیکھیں بات جو رانا صاحب نے کی ہے نا کہ آپ کو اپنی سیاسی وابستگی سے پہلے آپ کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, آپ نے صرف اپنی نیت درست کرنی ہے اور اپنی پالیسیز کا رخ درست کرنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا.
ایٹمی دھماکوں کے نتیجے میں آپ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے، آج آپ کا دشمن آپ پہ بری آنکھ نہیں ڈال سکتا جب تک آپ اندرونی طور پہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے۔ جی پاکستان کو عالمی سطح پر وہ مقام حاصل نہیں ہو سکے گا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جسے پایہ تکمیل پہ حضرت قائد اعظم نے جی پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ مسلم لیگ کے رہنما رانا مشہود احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہیں وہ دونوں ہی جو پینل میں تھے وہ لوگ جذباتی بھی ہو گئے، اور آبویسلی جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب ہی محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا جو ہے وہ پازیٹیو کردار ادا کرے، اور ہمارے زندگی کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔